दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा काजिम और अपने यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स में आप सबको सलाम कहता हूँ और वेलकम करता हूँ। और मेरी जैसे कि हमेशा ख्वाहिश रहती है कि मैं मुअज़्ज़िज़ और जो हमारे असासा हैं हमारे हज़ारा कौम के, मैं उनको इंटरव्यू करूँ, उनको आपके सामने लाऊँ। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज मैं खालिद हज़ारा साहब जो बानी HDP हैं, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो इनके साथ मैं इनके घर पर मौजूद हूँ। और ये इनका बड़ापन है कि मुझे से एक छोटे से यूट्यूबर को इन्होंने टाइम दिया। तो आज मिलते हैं खालिद हज़ारा साहब के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? सर सबसे पहले तो अपनी तालीम के बारे में बताएं हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, क्योंकि सियासत में आने के लिए तालीम का होना लाजमी है। देखिए, मैं पहले तो आपको शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहूँगा अपने बहुत घर पे शुक्रिया जो है। सर। दूसरी बात ये है कि मैंने प्राइमरी स्कूल जो है मरियाबाद से हासिल किया है। जी। 5वीं जमात तक जो है मतलब छठी जमात से जो है मैट्रिक तक जो है मैंने गवर्नमेंट हसन खान हाई स्कूल से तालीम हासिल की है। जी। फिर FSC जो है मैंने किया हुआ है मतलब साइंस कॉलेज कोयटा से जो है मतलब। जी। फिर मास्टर BSc ऑनर्स और मास्टर की डिग्री जो है मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स में लिया है। अच्छा, ये मेरी तालीम है। तो सर आप क्या समझते हैं कि सियासत में आने के लिए तालीम को कितना होना लाजमी है सर? देखिए, तालीम का होना तो लाजिम व मलज़ूम है, बगैर तालीम का जो है मतलब आप सियासत कर भी नहीं सकते। मैं स्टूडेंट लाइफ से जी। 83 से जो है, जब मैंने 83 में जो है मतलब मैट्रिक पास किया, मैंने हज़ारा स्टूडेंट फेडरेशन को ज्वाइन किया। जी। उसके बाद 92 तक मैं हज़ारा स्टूडेंट फेडरेशन के सेंट्रल काउंसिल का मेंबर रहा। जी। और उसी की बदौलत जो है उनकी जो मतलब जो वहाँ पे जो माहौल था, जो तरबियत थी, उसकी वजह से जो है मतलब मैंने जो है मतलब सियासत में परमानेंटली सियासत में फिर 2099 में जो है मतलब शमूलियत इख्तियार की। 99 में। और सर ये पार्टी की चेयरमैनशिप कैसे आपके पास आई सर? क्योंकि मेरे ख्याल में आप शहीद यूसुफ़ी साहब के बाद आप सीनियर थे सर। देखिए, इस तरह वो लोग जो है मतलब मिस कोट कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं। जी। जो 100% जो मुझे मालूम है, मैं तो सब चीज़ों में शामिल था। जी। जी। 2002 के बाद जो है 2002 में जो है मतलब मैं 2001 में मैं पहली मरतबा अपनी सियासत के बारे में बता दूँ। 99 में मैं काउंसलर बना। अच्छा। 99 में पहली मरतबा काउंसलर बना जो है मतलब 2000 में जो है मतलब मुशर्रफ के आने के बाद 12 अक्टूबर 1999 में जब मुशर्रफ आ गया, जी। तो मुशर्रफ ने जो है मतलब तहलील कर दिया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को। जी। जी। 2001 में वो नाज़मी सिस्टम आ गया यहाँ पे 2001 में कोयटा में। तो मैं कोयटा में फजल खुदावन यूनियन काउंसिलर था। हर यूनियन में जो है मतलब 20 काउंसलर, एक नायब नाजिम, 19 काउंसलर, एक नायब नाजिम और एक नाजिम था। 21 का हाउस होता था। जी। तो मैं हल्का 15 से जो है बफजल खुदावन जो है मतलब मेरे मुखालिफ 21 काउंसलरों के मुखालिफ एक बंदा कोई खड़ा ना हो सका। जो है मैं पूरे बलूचिस्तान में अनअपोज्ड जो है नाजिम और मेरी टीम जो है अनअपोज्ड आ गया। बिला मुकाबला मुकाबला मुंतखब हुए। जब बिला मुकाबला मुंतखब हुए तो मैं फिर टाउन नाजिम के लिए कोयटा शहर 2 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 2 टाउनों के बीच में। जो मेन टाउन था, मेन जो रेलवे लाइन की जो पटरी है वो उससे इस तरफ जो मेन ट्रेड एरिया जो था, इसमें झंडा उड़कता जो है, इसका मैं टाउन नायब नाजिम मुंतखब हुआ। मैं पश्तूनख्वा मेप के साथ जो है अलाइंस किया। मैंने जो है मतलब हज़ारों की अक्सरियत मेरे मुखालिफ में थे, लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने अलाइंस किया। नायब नाजिम ज़रगून टाउन में बन गया। 350 काउंसलरों ने मुझे वोट दिए, जबकि मेरे पास जो है 35 से ज़्यादा काउंसलर्स नहीं थे। जी। तो 2001 में मैं जब टाउन नाजिम बना, पूरे आधे कोटे शहर का नाजिम बना, उस वक्त जो है मतलब 2002 का इलेक्शन जो है सूबाई और कौमी असम्बली का इलेक्शन अनाउंस हुआ। तो हमारे इत्तेहादी चूँकि जो है पश्तूनख्वा मेप था, पश्तूनख्वा मेप ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमें जो है मतलब एक कैंडिडेट दिया जाए अपने हज़ारा कम्यूनिटी से, जो है हज़ारा कौम से, जो है जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े महमूद खान के साथ अलाइंस करके जो है। जी। जी। उसमें उनकी ख्वाहिश थी कि मैं सीट छोड़ कर जो है मतलब अपनी टाउन नाजमी छोड़ कर मैं उनके साथ जो है मतलब पेचअप कर लूँ, या जो है मतलब कोई
समझौता कर लो उनके साथ। कोऑर्डिनेशन कर लूँ, जी, पेचअप कर लूँ ताउन उनके कर साथ। लूँ। हाँ, ताकि मैं सूबाई असम्बली के लिए खड़ा हो जाऊँ और वो कौमी असम्बली के लिए महमूद खान खड़ा हो जाए। जी इस पे मुझे कहा गया कि भाई कोई बंदा दे दे हज़ारों में से। हज़ारों में कोई पार्टी थी ही नहीं है। जी मैंने हज़ारों में से जो है मतलब किया ये कि मतलब जवाद इसार जो है चूँकि जो है तंजीम से निकाला हुआ था, जी हाँ तंजीम नस्ल वज़ारा मखूद से, मेरे लिए मतलब मैंने यही बेहतर समझा कि जवाद इसार को जो है मतलब हम इस इलेक्शन में लड़वाए जो है मतलब जवाद इसार को जब हम मिले जो है जवाद इसार एग्री हो गए। जवाद इसार को हमने जो है इलेक्शन के लिए फ़ाइट कराया, जिसमें तकरीबन 4000 वोट उन्होंने लिए, जो उस वक्त के मुताबिक जो है बेहतरीन वोट था। सेकंड पोजीशन आया जी PB2 में जो है मतलब जी जी उस वक्त PB2 था। जी जी तो उसके बाद जो है मतलब हमने कुछ ऐसे एक वाक़या हुआ जो है पुतगली का जो है, जी जी मुझे डेट परमानेंटली मालूम नहीं है, 2000 में था या 99 या 2000 सुजुकी में। का सानिया सुजुकी जब में पहला पुतगली जो चौक में हुआ था। पुतगली चौक का जो पहला वाक़या हुआ जी था, हाँ उसमें जो है कुछ हज़ारे जो है निकल गए हुए थे बाज़ार के अंदर जो है मतलब डंडे उठा के दुकानें बंद करो। जी हाँ वो यही कल्चर जलाओ जो है घेराओ। नहीं जलाओ घेराव नहीं था, जी। सिर्फ दुकानें बंद कर बंद देना कराना था। था। जी हाँ यही कल्चर जो है जो डेवलप किया हुआ था, यही कल्चर जो है हमारी पश्तूनख्वा में अपने भी किया हुआ था, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी किया था कि जब भी वो कोई हड़ताल काल करते थे जी तो डंडे के ज़ोर पे जो है खौफ के ज़ोर पे जो है दुकानें बंद की जाती थी। जी हाँ तो यही काम हमारे यूथ ने, हमारे नौजवानों ने किया। पश्तूनख्वा में अपने जो है मतलब फिर हमें जो है मतलब पश्तूनख्वा में अपने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई मैं किस पार्टी से मिलूँ, जी किस इदारे से मिलूँ। हज़ारों के अंदर तो कोई पार्टी है ही नहीं है, नहीं है। कोई इदारा है ही नहीं है जी ना, तो हम किस से मिलें। जी यहाँ पे क्लिक किया मेरे दिमाग में, मेरी सोच में कि यार हज़ारों का ये कोई इस तरह का हालात भी मैं जो देख रहा था। जी सूरत हाल सरदार निसार पे एक अटैक हुआ था, ये दूसरा अटैक जी हुआ हाँ था, जी हाँ जो उस वक्त ये अपनी नौयत का जो है सबसे होलनाक, सबसे अंदरनाक वाक़या था। क्योंकि कभी भी जो है मासूम नेते अवाम पे जो है 9, 10, 11 जो लोगों पे जो अटैक हुआ, जी हाँ नेते लोगों पे ब्रस्ट मारा गया जी था। हाँ। तो ये अपनी नौयत का उस वक्त जो है सबसे बड़ा वाक़या था, जी हाँ सबसे बड़ा सानिया था ये। सही तो उस वक्त जो है मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि यार क्यों ना जो है मतलब हम एक पार्टी बनाए। सही तो चूँकि हमारे पास एक टीम जो मेरे साथ थी, जो हमारी टीम थी वो बहुत मजबूत और फ़ाल टीम थी। तो मैंने जो है मतलब उस वक्त जो है मतलब मैंने कांटेक्ट किया दोस्तों के साथ जो है, शहीद चेयरमैन हुसैन अली यूसुफी जो पहला आदमी थे, मैंने कांटेक्ट किया। फिर जवाद ईसा वगैरह तो ऑलरेडी हमारे साथ इलेक्शन। रजा वकील भी आपके साथ थे नहीं, सर? रज़ा वकील बहुत बाद में आया, बाद में आए। 2010 में ज्वाइन अच्छा किया, अच्छा ये 2002 में जो है जी जी तकरीबन 9 महीने तक। ताहिर खान थे, ताहिर खान मरहूम जो है मतलब उस जी। वक्त हमारे साथ थे सही 9 महीने तक। फिर ज्वाइन नहीं किया ताहिर सही। खान ने, जो है मतलब वो अपने आप को जो है मतलब एक तरफ किया, सही उसने ज्वाइन नहीं किया उसमें जो है। सही तो बाद में हमने जो है मतलब कंसल्टेशन की। जो हमारी एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमारी एक सोच थी, हम जो गहरी नज़र रखते थे हालात और सूरत हाल पे, हमें जो है मतलब जो पंजाब की सूरत हाल था, जो जंग और एक दूसरा जो है मतलब इलाका है जो शियों का इलाका है, जी तो वहाँ की सूरत हाल के बाद जो है हमने ये महसूस किया कि यार कम अज़ कम हज़ारों का एक ऐसा जो है मतलब पार्टी होना चाहिए जी जो कल कला जो है कम अज़ कम हमारी कौम को जो है मतलब एक उस सीमेंट का रेत का बोरी न बनाया जाए, ताकि हाँ। कोई बाहर से फायर करे वो जी हमारी कंधों पे जो है मतलब कोई गेम ना चलाई जाए, या जी। कोई मुल्क अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए जो है सही। मतलब हमें इंगेज न करें, जी कि हमें जो है मतलब कन्फ्रंटेशन में न लाया। तो इस वजह से हमने महसूस किया। फिर सबसे पहला मीटिंग जो हुआ वो मेरे घर पे, जो एक 8, 9, 10 दोस्तों को जो हम नज़र होते थे, साबिक़ा HSF के वो थे, HPF के कुछ ज़रा प्रोग्रेसिव फोरम के साथी थे, और कुछ हमारे साथी जो थे, हमने इकट्ठे किए इनको जो है। हम इस सोच पे आ गए कि मतलब एक पार्टी की बुनियाद रखी जाए। जी 9 महीने मुसलसल हमने जो है हफ्ते में 2-2 मीटिंगें की है। 9 महीने के बाद हमने दस्तूर का तरतीब दिया। हमने जो है मतलब हज़ारा टाउन में एक पार्टी थी जो है मतलब इस वक्त इत्तेहाद नौजवान इस तरह का कोई पार्टी था जो नौजवान ने ऐसा, जी उनके दोस्तों से कंसल्ट किया, जी। वो सारे हमारे साथ मिल के जो है मतलब हमने एक पार्टी की बुनियाद रखी। हमने उस वक्त जो है मतलब हमने ये तजिया और तहरीर की थी कि सूरत हाल को जो है गंभीर बनाने के लिए एक मजमून साजिश यहाँ पे की जाएगी,
جس سے ہمارے قوم کو جو ہے مطلب بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ تھا. تو اس طرح جو ہے ہم نے پارٹی کی بنیاد رکھی. سر 2 سیٹیں ہمارے پاس سے گئیں حلقہ 40-42 اور آج آپ کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں پارٹی کو کہ پارٹی ایکٹیویٹیز ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے سر؟ نہیں, سیٹوں کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب سیٹ کبھی بھی اہمیت نہیں رکھتا ہے. جی 2008 میں جیتا ہوا تھا جو ہے مطلب میں نے کچھ نہیں کہا. 2013 میں آدھی رات تک آغا رضا خود جا کے سول کیا ہوا تھا. تقریباً کل وہ مبارکبادی کے لیے آ رہے تھے کہ ہمیں کہیں اور سے اشارہ ملا کہ بھئی اس بندے کو نہیں چھوڑا جائے. ہمیں جو ہے مطلب روکا گیا, جو ہے مطلب ہماری اکثریت کو جو ہے اقلیت میں تبدیل کیا گیا. جی 2018 میں ہم دو سیٹوں کے ساتھ آ گئے. 2024 کے الیکشن میں جو ہے یہ ساری دنیا کو معلوم ہے ہماری جلسوں سے, کوئٹہ میں سب سے بڑے جلسے جو ہم نے کیے, الیکشن سے پہلے بھی کیے, الیکشن کے بعد بھی کیے. ہماری آبادی جو ہے مطلب جتنے بھی تھے جو ہے نہ صرف ہزارے جو ہے ہم نے کام کیے تھے, جو ہے مطلب پشتونوں کے اندر بھی, بلوچوں کے اندر بھی, ہماری خاندانی برادری ہے ان کے اندر بھی جو ہم نے کام کیے تھے. سر یہ آپ کی بات اس لیے ہمیں جو ہے مطلب کوئی وہ جو ہمیں نہ صرف ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے, پورے پاکستان میں ہوئی ہے. جی لوگوں کی 70 ہزار ووٹوں کو جو ہے مطلب کم کر کے جو ہے مطلب 7,000 والوں کو جتوا دیا گیا. تو یہ تو پورے پاکستان میں ہوا ہے. اس لیے کہ سب کے ساتھ جب ہوا ہے تو ہمیں جو اتنا زیادہ دکھ نہیں ہے. ہم سیٹوں کی وجہ سے ہم اب بھی کام کر رہے ہیں. سر آج کل جو سب سے اہم موضوع ہے سر, پارٹی جو نا اقتدار میں رہی 42 میں بھی 40 میں بھی, اور پانی کا سب سے بڑا ایشو ہے سر ہزارہ ٹاؤن میں خاص طور پہ. اس چیز پر سر کاظم صاحب میں ایک چیز آپ کو بتا دوں. جی آپ جا کے وہاں پہ ایک سروے کر لیں. جی سابقہ سالوں کا 5 دہائیوں سے پانی کا مسئلہ ہے. جی لیکن ہماری نمائندے نے تو تقریباً یہاں وہاں پہ 8 سے 10 ٹیوب ویلیں لگائے ہوئے ہیں. جی واسا کو میں گواہ ہوں, واسا کے سیکٹری کو, ایم ڈی واسا کو جو ہے مطلب 10 بار ہم نے جا کے دکھا دیا. جی کبھی وہاں پہ مافیا ہوتا ہے, ٹینکر مافیا ہوتا ہے, وہاں پہ ان کے ٹیوب ویل ہوتے ہیں, وہ رکاوٹ بنتے ہیں, اور کبھی جو ہے مطلب لوگ نہیں چھوڑتے اس میں. اب بھی کام تقریباً جاری ہے. ہم تو 100% اگر ہمارے نمائندہ جو ہے مطلب ٹینکرز وغیرہ سب چیزیں ہم نے بنایا ہوا ہے. ساری چیزیں, صرف پائپوں کو جو ہے مطلب کنیکٹ کرنا ہے اور ہینڈ اوور ہونا ہے, جو ہے مطلب اس کو واسا کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے. پائپیں بھی چاہیے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. تو یہ اس کو جو ہے کتنا ایشو بنایا ہوا ہے. اب بھی میں کہوں گا کہ ہم حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی, ایم پی اے نہ ہوتے ہوئے بھی ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. ہماری اسکیمات اس میں شامل ہے. دوسرا تیسرا ہے, جس طرح پانی ہمارا بڑا ایشو تھا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, پورے علمدار روڈ میں مہینے میں ایک ٹینکر نہیں چلتا. نہیں وہ تو سر یہاں پورے بلوچستان میں نہیں, وہاں پہ اس سے زیادہ اچھی ہے. جی سر وہاں پہ اس سے زیادہ ہوا ہے. قادر نائب صاحب نے بہت کام کیے ہیں. آپ جا کے پانی کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے دو بڑا مسئلہ تھا. روڈوں کا مسئلہ تو 100% حل ہو گیا. کالج ہم نے حل کر دیا. اسپورٹس گراؤنڈ ہمیں چھوڑا نہیں جا رہا تھا. لائبریری بن گیا, BHU بن گیا وہاں پہ ہزارہ ٹاؤن میں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مطلب اور وہ بھی معیاری کام, جس پہ وزیر اعلیٰ کا شاہد رند جو ہے اس وقت کس کا اسپوک مین ہے, کس کا ترجمان ہے, وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ترجمان ہے. اس کا ایک پروگرام چلا ہے, آپ دیکھ لیں. مطلب اس میں پروگرام چلا ہے کہ بھئی اگر بلوچستان کی تاریخ میں 2 آدمی کام کیے, 2 وزیر اعلیٰ نے کام کیے. ایک وزیر اعلیٰ جو ہے مطلب ڈاکٹر مالک ہے, اور ایک دوسرا جو ہے مطلب انہوں نے کہا ہے کہ ایک دوسرا جو ہے مطلب جان کمال. اگر پورے ہسٹری میں کسی 2 MP نے کام کیے, وہ 2 MP قادر نائل ہے اور خالد ہزارہ ہے. بالکل میں یہی کرتا ہوں سے سر. ترجمان صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ کا ترجمان یہ بتا رہا ہے, 1 گھنٹے کا پروگرام چلایا ہوا ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ایشو ابھی اس کو بنایا ہوا ہے. اس کو یہ کہ ہر کوئی جو ہے اپنی کوشش کر رہے ہیں. باقی ساری چیزیں ان کا مکمل ہے. صرف جو ہے واسا کی کمزوری, نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے مطلب کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے, اور لوگوں کو پانی ابھی تک مہیا نہیں ہو رہا ہے. سر ایک MPA جو ہوتا ہے نا وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے, تھانہ اس کے انڈر میں ہوتا ہے, اس کی بات ہر جگہ مانی جاتی ہے. تو اگر یہی پانی کا مسئلہ اگر قادر نائل صاحب اپنے دور حکومت میں جب وہ 5 سال کے لیے MPA تھے, اس مسئلے کو اگر حل کر لیتے تو آج کسی کی کیا ضرورت تھی سر کہ کوئی ایسے ایشو بناتا ہے اس کو. اس طرح ایک چیز بتا دوں,
اس ایم پی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ تانا ان کے انڈر ہو. بالکل کبھی کسی ایس ایچ او کو جو ہے ہم نے نہ ٹرانسفر نہ پوسٹنگ کی ہے, کسی کو سفارش نہیں کی ہے. غلط کام کو ہم نے کہا ہے کہ غلط ہے, ڈرگ مافیا ہے, اس کو پکڑو, جو ہے جو سوشل وہ ہو رہا ہے, انجسٹس ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, جو ہے سوشل ایونٹس پھیلائے جا رہے ہیں, ان کو جو ہے روکا جائے. کبھی بھی ہم نے کوشش نہیں کی ہے, اور تانے دار جو ہے اس مسئلے پہ کوئی حل بھی نہیں نکال سکتے. ڈپارٹمنٹ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. باقی آپ کا کیا کوشچن تھا؟ حل کر سکتے تھے. آپ میری اسکیمیں بھی بہت انکمپلیٹ ہے. موسیٰ کالج میں ابھی تک تھوڑا انکمپلیٹ ہے. وہ مسائل اس طرح درپیش ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹوں کی نااہلی کی وجہ سے, آفیسروں کی بیوروکریسی کی کمزوری کی وجہ سے, بیوروکریسی کی ٹال مٹول کی وجہ سے, ڈیلے ٹیکٹکس کی وجہ سے کچھ ایسے اسکیمات رہ جاتے ہیں, اور ہمیں یقین بھی نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے مطلب روکا جائے گا, ہمارا راستہ روکا جائے گا. ہمیں 110% یقین تھا کہ یہ سیٹ ہم سے کوئی نہیں جیت سکتا, اور جیتا بھی نہیں ہے. ہم ہر کوئی ایم پی کو دیکھ لیں, اس الیکشن میں جتنا ووٹ وہ لیتے ہیں, اگلی الیکشن میں اس کا ووٹ کم ہوتا ہے. لیکن ہماری ووٹ جو ہے فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے. میرا 7680 ووٹوں سے جو ہے 9500 ووٹ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن وہ طاقتور لوگ ہیں, زوراور لوگ ہیں, مطلب پیسے ہیں ان کے پاس, سب کچھ ان کے پاس ہے. وہ ججز بھی خرید سکتے ہیں, کوئی آفیسر بھی خرید سکتے ہیں, الیکشن کمیشن بھی خرید سکتے ہیں, اور خریدا بھی ہے اس نے اسی طرح. تو ہماری گمان میں بھی نہیں تھا کچھ اس طرح کی ٹیکٹکس. ابھی میری ہاؤسنگ اسکیم یہاں پہ شروع ہے. ہاؤسنگ اسکیم میرا جو ہے مطلب وہ انکمپلیٹ نہیں ہے, جو ہے مطلب ابھی 150 لوگوں کو جو ہے ہم نے 150 لوگوں کو جو ہے مفت کر دے رہے ہیں, مفت جو ہے فلیٹ دے رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ کو مہیا نہیں ہوگا. آپ کو کہیں پہ جو ہے نظر نہیں آئے گا. اس لیے نظر نہیں آئے گا کہ آفیسر ہے, آپ کے پیسے سے ماہانہ تنخواہ سے کٹ کے جو ہے آپ کو گھر دیا جاتا ہے. پولیس ہے آپ کا تحت کلرک ہے, آپ کو دیا جاتا ہے. فوجی ہے, ان کے پیسے سے کٹ کے ان کو دیا. لیکن میں نے مفت اسکیم پاس کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے پاس نہیں کی, کہ میں لوگوں کو جو ہے مفت یہاں پہ 120-130 گھروں کو جو ہے مفت بساؤں گا. وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اور یہاں پہ جو ہے مطلب اسٹے آرڈر لیے بہت سارے, اس میں سے جو ہے اسٹے آرڈر لیے. وہاں پہ بھی یہی رکاوٹ تھا. وہاں پہ بھی جو ہے مطلب ٹینکر مافیا موجود ہے. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس میں ہیں. میں چیلنج سے کہوں گا, کوزاد صاحب کا بےدبی معاف, کوزاد صاحب کا نام لیا جاتا ہے اس میں کہتا ہوں ایک دن کوزاد صاحب نہ میں اس پارٹی میں رہیں گے اگر کوزاد صاحب ان چیزوں میں ملوث تھا. ایک دن ہم اس پارٹی کو ختم کر دیں گے. اور ہم مردانہ وار ہماری ٹریک ریکارڈ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ میں نے 1200 کے قریب جو ہے نوکریاں دی ہے. کوئی ایک پشتون, ایک بلوچ, ایک عیسائی, ایک پنجابی, ایک ہزارہ مجھے بتا دے کہ مطلب کسی ایک آدمی سے جو ہے کسی نے 10,000 روپے لیا. باقی سارے محکموں میں سیٹیں جو ہے نوکریاں بیچ چکا ہے. میں فلور آف دی ہاؤس میں نے کہا ہے, 2 مرتبہ میں نے کہا ہے کہ جو نوکریاں بیچتے ہیں اپنے ماں کا دودھ بیچتا ہے. اس سے زیادہ میں کیا کروں جو ہے مطلب. ہم ٹینکر مافیا کے پیچھے جائیں گے. کوئی ایک ٹینکر مافیا کو لائے میڈیا کے سامنے کہ بھئی کوزاد اس میں انوالو ہے یا دوسرے تیسرے. یہ نہیں ہے اس طرح کا جو ہے مطلب. اس میں واسا کی آفیسرز انوالو ہو سکتے ہیں کہ بھئی وہ ڈیلے ٹیکٹکس کر رہے ہیں. پچھلے سال بھی سر وہ دھرنا دیا تھا, پچھلے سال دھرنا دیا تھا سیدرزا میں, تو پانی کے لیے ہی, تو وہ بھی اس کا جو نا واسا والوں نے یقین دہانی کرائی ڈپٹی کمشنر نے, لیکن کچھ نہیں ہوا. میں وہی کہوں گا نا. ابھی چونکہ پارٹی اس وقت جو ہے مطلب زور طاقت میں عوامی حمایت ہمیں حاصل ہے. بالکل ہے. ہماری قوت ہے, ہم جدوجہد کے ساتھ رہے. ہم نے ہر شعبہ زندگی پہ توجہ دی ہے. ہمارا کوئی اسکیم بغیر ویژنری کے جو ہے مطلب ویژن کے جو ہے مطلب کوئی اسکیم ہم نے لانچ نہیں کی ہے. ہم نے بغیر کسی تعصب کا, نسلی یا قومی تعصب کا ہم نے کام کیا. اس مرتبہ قادر نائل نے اگر کام نہیں کیا تو خروٹ آباد سے, پشتون بیلٹ سے, بلوچوں سے, کلی کیازئی سے, خروٹ آباد سے اور مختلف علاقوں سے جو ہے ہمیں سب سے زیادہ مطلب تسلی بخش ووٹ ملے. جو 1000 کے قریب ہمیں ووٹ وہاں سے جو ہے قادر نائل کو ملا ہے. تو یہ ان کی کام کی وجہ سے. ہم نے امن کو پروان چڑھایا, ہم نے تعصب کو ختم کیا, ہم نے برادرہڈ کو جو ہے آگے لایا, ہم نے امن محبت بھائی چارہ کا نعرہ لگایا. ہم نے جو کام کا آغاز میں نے کیا, میں نے قاصر قلعہ سے کیا, میں نے غیر ہزارہ علاقوں سے کیا. قادر نے جو کام کیا جو ہے وہ A1 سٹی سے اور دوسرا ٹاؤن جو اس کے اوپر ہے وہاں سے کام شروع کیا.
مطلب ہم نے آج ہم سے سب سے زیادہ پورے شہر سے آپ لوگ پوچھ لیں ایچ ڈی پی کی تعریف ہو رہی ہے کہ اگر کام کیے تو، اور میں یہ چیلنج سے کہوں گا، نو ڈاؤٹ میں نے سر. فلور آف دی ہاؤس میں بھی کہا ہے جی کہ اگر یہ ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں پورے بلوچستان میں ہماری طرح جو کام کرے، خدا کی قسم بلوچستان میں گل و گلزار ہوگا، کوئی میڈیکل کا ہیلتھ کا مسئلہ رہے گا. آپ بینظیر ہاسپٹل کو دیکھ لیں، پورے بلوچستان میں سب سے یونیک ہاسپٹل ہے، یہاں پہ سب سے زیادہ دوائیاں مل رہی، سب سے زیادہ کاوش ہے. میں نے یہاں پہ ڈائلسس مشینیں لگایا، میں نے بہت ساری چیزیں یہاں پہ لایا ہے اور لگایا بھی ہے. اور قیوم پاپا اسٹیڈیم کو بنانے میں بھی سر آپ کا بھی اس میں ہاتھ ہے. یار قیوم پاپا کو سارا فنڈنگ میں نے کی ہے، سارا لائٹ جو وغیرہ جو فلڈ لائٹ اس مرتبہ جو رمضان کے مہینے میں وہ جو لائٹیں ہم نے لگایا ہوا ہے، آپ باور کر لیں اوریجنل فلپس ہے. اور پورے پاکستان میں اس طرح کا اسٹیڈیم پورے بلوچستان میں تو نہیں ہے، پورے بلوچستان کے لیول کا جو ہے میں نے اسٹیڈیم بنایا، سارا ٹرف اور وغیرہ سب جو ہے میری فنڈ سے ہوا ہے. سر یہ ہاکی کی اسٹیڈیم کی طرف سر آپ نے کچھ توجہ آپ کی کم رہی ہے سر؟ 6 سے 8 مجھے یاد نہیں، 8 کروڑ روپے آخر میں ہم نے رکھا اس کے لیے. وہ اس کا کیس نیب میں چل رہا تھا. اچھا. جو ٹرف آغا رضا کے دور میں بچایا گیا ہوا تھا، آغا رضا کی اس میں کہوں گا کہ اس میں اس کی غلطی نہ ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ہے بھی اور نہیں بھی ہو سکتی. ایکسپرٹیز کو اس نے نہیں لایا، اور نہیں ہو بھی سکتی ہے کہ بھئی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا. لیکن ٹرف جو بچایا ہوا تھا وہ ٹرف جو ہے مطلب اس نوعیت کا نہیں تھا، ناقص ٹرف تھا. وہ جو ہے مطلب جو سڑکوں پہ جو روڈوں پہ جو کناروں پہ بچانے والا ہے وہ بچایا گیا تھا. اس لیے اس کا نیب کا کیس چل رہا تھا. اگر اس میں وہ نہیں ہوتا تھا تو آج میں اس کو جو ہے اس کو بھی میں چیلنج سے کہتا تھا کہ بلوچستان کا ٹاپ لیول کا جو ہے ہاکی گراؤنڈ ہوتا ہے. اچھا سر، یہ کیا ہزارہ ٹاؤن کی عوام امید رکھے کہ انشاءاللہ اس بار جون سے پہلے انہیں ٹینکی کا پانی خریدنا نہیں پڑے گا، نلکے کا پانی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا سر؟ نہیں دیکھیے، میں نے کہا کہ ہم لگے ہوئے، اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. جب آپ کے پاس جب اختیار نہیں ہوگا، جب آپ سابقہ بن جاؤ گے نا، کیونکہ موجودہ ایم پی اے کہتا ہے کہ یہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی یہ نہیں چھوڑتے ہیں کہ ہم پانی لائیں. موجودہ ایم پی اے کو بولو صرف ڈائریکشن دے دے جو ہے مطلب آپ کا حلقہ کہاں سے کہاں پہ ہے، ہزارہ ٹاؤن آپ کے حلقے میں ہے یا نہیں ہے، صرف یہ پوچھو. وہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے. بابا اس بیچارے کو نمروز سے لانچ کیا ہوا ہے ہمارے اوپر جو ہے مطلب کمال ہے. ایک عجیب آدمی ہے. مطلب آپ ہاؤس کے اندر اس کی گفتگو سن لے جو ہے مطلب ایک کمیونٹی کو جو ہے ٹارگٹ کر رہا ہے. اور یہ ایسے اشخاص جو ہے مطلب یہ صحیح ہے، درست ہے نا. ان کو چاہیے وہ ان کا جو کام ہے یہ اسی کو کرے نا. یہ اس نے سیاست کیا نہیں ہے کبھی زندگی میں. اس کو دیکھ لیں. ابھی میں چیلنج سے اس کو کہوں گا اور یہ زرک کو کہوں گا جو میرے حلقے سے کامیاب ہوئے، آپ حکومت میں اربوں روپے خرچ کرو، میں ایک کال میں دوں گا، ایک کال آپ دے دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا جلسہ عوام کس کے ساتھ ہے، اس سے پتہ چلے گا. آپ کا 10 ووٹ نہیں، آپ اپنے گھر سے نہیں جیت سکتے. جو مطلب آپ جس طرح کی بات جو ہے مطلب دونوں نے ہاؤس میں 2 باتیں کی ہے. ایک پہلے زرک نے جو ہے وہ ہماری پوری کمیونٹی کو جو ہے ٹارگٹ کیا، کمیونٹی کا نام لے رہا ہے. اور یہ بھی جو ہے مطلب پوری کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. خود جو ہے کہاں سے آیا ہوا ہے، اس کا بھائی جو ہے مطلب نمروز کا نمروز ہے، وہ کون سا علاقہ تھا افغانستان کا، وہ ڈپٹی گورنر یا گورنر بننے جا رہے تھے. یہ آ کے جو ہے ہمارے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے مطلب پوری قوم کی دل آزاری ہے. میں اس کو کیا جواب دے دوں؟ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. مطلب وہ اس کو بات کرنے کا ڈر نہیں آتا ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو وہ اخلاقیات کا معلوم نہیں ہے. اسے پولیٹیکل زبان اس کا نہیں ہے، پولیٹیکل بیہیویئر اس کا نہیں ہے، پولیٹیکل ایٹیچیوڈ اس کا نہیں ہے. مطلب اس کے ساتھ میں کیا بات کروں؟ دوستوں، میں اینڈ پر یہ کہنا چاہوں گا، پہلے تو خالق ہزارہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، معلومات میں اضافہ ہوا جن لوگوں کو حقائق کا پتہ نہیں تھا. اور اینڈ پر یہی کہوں گا، جو بھی سیاستدان ہے، سیاستدان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچے، ایک دوسرے کی برائی نہ کرے، اپنی پرفارمنس پر توجہ دے کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو پھر جانا ہے ووٹ لینے کے لیے. اس دفعہ تو جیسے الیکشن ہو گئے سو ہو گئے، انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اس سے الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن کارکردگی کی بنیاد پر آئے گا جو شخص بھی آئے گا. تو اجازت چاہیں گے سر آپ سے. بہت شکریہ سر. یہ تھے خالق ہزارہ صاحب، بہت مہربانی سر.